بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج منظرہ، مضمون اسلامیات، کلاس فرسٹ ایئر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انبیاء کی خصوصیات۔ تو سب سے پہلے رسول کی ضرورت کو سمجھ لیتے ہیں کہ امت میں رسول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، کس وجہ سے رسولوں کو بھیجا گیا، کون سی ایسی وجہ تھی کہ ہر امت میں رسولوں کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو ابھی سمجھتے ہیں رسول کی ضرورت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس عظیم کام کو پورا کرنے کے لیے نیک پرہیزگار متقی بندوں کو چن لیا جائے۔ تو ان متقی پرہیزگار نیک لوگوں کو رسول کہتے ہیں۔ اگرچہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بارہا بلا دیا ہے، اور انسان اچھے کاموں کے کرنے کے بجائے برے کاموں میں لگ گیا ہے۔ انسان امن و امان سے رہنے کے بجائے دنیا میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد میں مصروف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے انسان کی اصلاح کے لیے اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ ان لوگوں کو گمراہی کے راستے سے نکال کر سلامتی کی راہ دکھائے، ہدایت کی لوگوں کو راہ دکھائے۔ تو تقریباً ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا گیا تاکہ قوم کی اصلاح ہو سکے۔ تو اس وجہ سے رسول کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس کے علاوہ پیغمبروں کی اس لیے بھی ضرورت تھی کہ وہ نہ صرف احکام الہی کی اشاعت کریں، یعنی ان کو احکام الہی اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو پھیلائیں، بلکہ خود بھی عمل کر کے اس کو نافذ کریں اور لوگوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنیں۔ تو انسانوں کے لیے ہدایت، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، کیونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے۔ تو پیغام الہی جو ہے فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو ایک فرد لے کر آئے جو انسان اور بشر ہو، تو تاکہ وہ انسانوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں، جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یعنی جو وحی اللہ تعالیٰ کرتے تھے نبیوں پر، وہ نبی انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انسان کو نبی چن لیا تھا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بارے میں علم نہیں، تو جو علم والے ہیں، جو عالم دین ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے اس طرح روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا۔ جو نبی بھی اپنی امت کی طرف آتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور کوئی کتاب یا صحیفہ لے کر آتے تھے، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح توضیح بیان کرو۔ کون سا ذکر نازل کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ کس کی تعلیم دی جائے اور اس کی تفسیر تشریح بیان کی جائے؟ قرآن پاک نازل کیا اور قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی جائے، اور اس کی تشریح اور تفسیر بھی بیان کی جائے جو ان کے لیے اتاری گئی، جو امت کے لیے اتاری گئی۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب، اس کو پڑھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا منصب کے بارے میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صرف یہی نہیں تھا کہ آ کر پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق جو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتے تھے نا نبی پاک علیہ السلام پر، تو اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔
تو آگے ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے انسانی زندگی کی اہم ترین ضرورت۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام فرشتوں کے ذریعے بھی بھیج سکتے تھے، مگر پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا کہ پیغام بھیج دیا مقصد پورا ہو گیا، بلکہ ایسا نہیں تھا۔ اس مقصد جو پیغام بھیجا تھا اس کو دنیا میں لوگوں کے سامنے عملی طور پر کر کے بھی دکھانا تھا۔ تو اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے لازمی تھا کہ بنی نوع انسان سے ایک فرد، ایک انسان کو چن لیا جائے جو کامل ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی اخلاق کے اعلیٰ اوصاف ہونے کے ساتھ ساتھ انسان اور بشر بھی ہو۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے مشکلات اور مجبوریوں کا سامنا۔ تو ایک ایسا انسان ہو کہ اس کو اسی طرح مشکلات اور مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے ایک معمولی فرد کو، جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسے معاشرے کو مثال کے طور پر رکھے جس کا اجتماعی نظام اللہ کے پیغام اور احکام الہی کے مطابق ہو۔ یعنی جو مشکلات، جو مصائب امت کے لوگوں کو درپیش ہوتی ہیں، تو نبی جو انسان ہیں وہ ان کو تمام مشکلات اور مصائب جو لوگوں کو درکار ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کرے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کو ہدایت کی راہ دکھائے۔ پہلے رسول کی ضرورت کے بارے میں سمجھا، اب انبیاء کی خصوصیات کو پڑھتے ہیں۔ انبیاء نبیوں کی جمع ہے۔ نبیوں میں کچھ خصوصیات پائی جاتی تھی جن خصوصیات کے وہ حامل تھے، ان میں کچھ خصوصیات جو ہیں ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نبیوں میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی تھی، ان میں سے چند خصوصیات ابھی سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان میں بہت سی خصوصیات تھی جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہمارے پاس ہے بشریت۔ بشریت کا معنی ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانوں کی، اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہمیشہ انسانوں میں سے انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، کسی جن یا فرشتے کو نہیں بھیجا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ ہے اور جتنے رسول بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مرد ہی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول ہم نے بھیجے آپ سے پہلے، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سارے مرد ہی تھے، کوئی جن یا فرشتہ یا کوئی عورت نہیں تھے۔ تو انبیاء پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اوصاف دیے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں میں وہ اوصاف، وہ کمالات نہیں پائے جاتے، جو دوسرے عام انسانوں میں وہ اوصاف نہیں پائے جاتے جو انبیاء کرام میں پائے جاتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا، پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ فرشتہ کس طرح کہ وہ نوری مخلوق ہے، وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کی سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں سے کہو کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے ضرور کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دے دیا کہ اگر زمین میں کوئی فرشتے ہوتے تو ہم انہی میں سے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے، جبکہ زمین پر اب انسان رہتے ہیں تو ہم نے انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا، انسانوں میں سے ہی انسان کو چن لیا جس کو رسول ہم نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دے دیا، جبکہ رسول بھی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے امین۔ امین کے معنی امانت دار۔ رسالت ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و کرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ کوئی بھی شخص اسے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے اسے حاصل نہیں کر سکتا، اپنی مال و دولت سے یا محنت، لگن سے، کوشش سے رسالت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو انسان عبادت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دے دے۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتا ہے وہ تمام اچھے کاموں مثلاً ذہانت دار، نیکی، تقوی، ہمت جیسی بلند صفات کے مالک ہوتے ہیں۔
تو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے احکامات کو انسانوں تک پہنچا کر اپنی امانت کا حق ادا کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ترجمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی امانت ہونا، رسالت کا منصب جو ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے دے دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، کسی بندے کی اپنی محنت، کوشش یا دولت سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس نمبر 3 پوائنٹ ہے تبلیغ احکام الہی۔ تبلیغ احکام الہی کا مطلب ہے، کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں تک پھیلا دینا۔ تبلیغ کہتے ہیں پھیلانے کو، نشر و اشاعت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو انبیاء کرام جو بھی حکم اور تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی وہ انبیاء کا کلام اپنی طرف سے نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ترجمہ ہے اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی اپنی طرف سے، اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کچھ کہہ رہا ہے جو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ جو رب کی طرف سے پیغام بھیجا ہوا ہے، نبی وہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ نمبر 4 ہمارے پاس پوائنٹ ہے معصومیت۔ معصومیت کا معنی ہے گناہوں سے پاک ہونا۔ تو انبیاء کرام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اعمال، ان کے قول، ان کے فعل، ان کا عمل شیطان کے عمل دخل سے پاک ہوتا ہے، اس میں شیطانی عمل شامل نہیں ہوتا، شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، وہ شیطان کے عمل سے، وسوسات سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ ایسے اعلیٰ اوصاف کے مالک ہوتے ہیں کہ نبی کا کام کوئی نفس کی خواہش کے تابع نہیں ہوتا، وہ اپنی جو نفس ہے، ہمارے کہتے ہیں نا ہم فلاں کام کریں، فلاں چیز لیں، فلاں چیز خرچ کریں، تو ہم اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نبی وہ کام کرتا ہے جو رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے ہیں، رب کی خوشنودی کے لیے۔ ان کے اپنے نفس سے جو خواہش جو کرتا ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، وہ اس کے پیروکار، اپنے نفس کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام الہی کے پیروکار ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہمارے پاس پوائنٹ ہے واجب اطاعت۔ واجب کہتے ہیں لازم ہونا، اطاعت فرما برداری۔ واجب اطاعت کا معنی ہے نبی کی پیروی ضروری ہے۔ تو نبیوں کی اطاعت و پیروی لوگوں پر لازم ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر بھیجے گئے ہوتے ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اور دین لوگوں کو سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا راستہ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ انبیاء کرام کی اطاعت کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی حکم کی اطاعت ہوتی ہے۔ جو نبی پیغام لے کے آ رہے ہیں نا، وہ رب کا پیغام ہے، تو جو نبی کی باتوں کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو انبیاء کرام کی نافرمانی کرتا ہے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا اس کا مراد ہے، یعنی وہ نبی کی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ رب کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ رب کے حکم کو نہیں مان رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ ہے اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے، کہ نبی کا حکم مانا جائے۔ نبی کا حکم جو ہے وہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو جو نبی حکم دے رہے ہیں ان کے حکم کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے انکار نہیں کرنا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے، انبیاء کی خصوصیات آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔